بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ لوگوں سے زبردستی پارٹی چھڑوائی جا رہی ہے، عمران خان نے بڑا بیان جاری کر دیا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لوگ پارٹی چھوڑ نہیں رہے، زبردستی چھڑوائی جا رہی ہے۔ 50% سے زائد برطانوی عوام بریگزٹ کے خلاف ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یوگا نامی ایک مرکز کے ذریعے انجام شدہ ایک سروے میں شریک 56% برطانوی شہریوں کا یہ کہنا تھا کہ برطانیہ کا یورپی یونین سے علیحدہ ہونا ایک غلط فیصلہ تھا، جبکہ ان کے مقابلے میں 31% برطانوی عوام کا یہ ماننا تھا کہ یہ فیصلہ درست تھا۔ ایران کے صدر کا دورہ انڈونیشیا، جکارتا میں پرتپاک استقبال۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے اپنے انڈونیشین ہم منصب کی باضابطہ دعوت پر ایک اعلیٰ سطح سیاسی و اقتصادی وفد کے ہمراہ جکارتا پہنچے، جس کے بعد ایوان صدر میں انڈونیشیا کے صدر نے ان کا باضابطہ طور پر شاندار استقبال کیا۔ جکارتا کے ایوان صدر میں انڈونیشیا کے صدر نے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کا پرتپاک استقبال کیا۔ استقبالیہ تقریب میں یادگار تصویروں کے بعد ایوان صدر میں صلح و دوستی کی علامت کے طور پر پودے لگائے گئے۔ استقبالیہ تقریب کے فوراً بعد دونوں ملکوں کے صدروں نے اپنے ہمراہ وفد کے ساتھ مذاکرات شروع کیے۔ زیپوریزیا ایٹمی بجلی گھر کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے، جوہری توانائی ایجنسی نے خبردار کر دیا۔ جوہری توانائی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی نے یوکرین جنگ کے فریقین سے اس ایٹمی بجلی گھر کی حفاظت پر مبنی معاہدے کا پاس رکھنے کی اپیل کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ پیر کے روز زیپوریزیا ایٹمی بجلی گھر کے حساس وسائل کی بجلی 7ویں بار بند ہوئی، جسے محفوظ رکھنے کے لیے ڈیزل جنریٹروں کا سہارا لیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس ایٹمی بجلی گھر کی سلامتی بری طرح خطرے میں پڑ چکی ہے اور یہ صورتحال جاری نہیں رہ سکتی۔ جنگ بندی معاہدے میں سیاسی مسائل شامل نہیں، سوڈانی فوج۔ سوڈان میں 7 روزہ جنگ بندی کی الٹی گنتی شروع ہونے والی ہے۔ اس حوالے سے سوڈانی فوج نے بتایا ہے کہ ریپڈ سپورٹ فورسز کے ساتھ معاہدہ تکنیکی اور فوجی پہلوؤں تک محدود ہے اور اس میں سیاسی مسائل شامل نہیں ہیں۔ اتوار کو ایک بیان میں سوڈانی فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ سوڈانی مسلح افواج نے کل شام جدہ میں مختصر مدت کے لیے جنگ بندی اور انسانی ہمدردی کے انتظامات کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ بحرین اور لبنان کے درمیان تعلقات کی بحالی کا خیر مقدم کرتے ہیں وائٹ ہاؤس۔ منگل کے روز وائٹ ہاؤس نے لبنان کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرنے کے بحرین کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ منامہ نے ملک کے اس وقت کے وزیر اطلاعات کے تبصرے پر بیروت کے ساتھ تعلقات ختم کیے تھے۔ ہفتے کے آخر میں بحرین نے کہا ہے کہ وہ وزیر کے ریمارکس کے باعث لبنان کے ساتھ ختم ہونے والے سفارتی تعلقات مکمل طور پر بحال کرے گا۔ چین کا اثر و رسوخ۔ نریندر مودی اور اینتھنی بلنکن کی پیسیفک رہنماؤں سے اہم ملاقات۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کو پاپوا نیو گینی میں ہونے والے اجلاس میں شرکت کی ہے، جس میں پیسیفک خطے کے ممالک کی قیادت شریک ہوئی۔ برطانوی خبرساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن بھی شریک ممالک کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے اور مختلف معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ پوری دنیا میں G20 کا واویلا کرنے والا بھارت بیشتر ممالک کی عدم آمد پر بدحواسی کا شکار۔ دنیا بھر میں G20 کا واویلا کرنے والا بھارت بیشتر ممالک کی عدم آمد پر بدحواسی کا شکار ہے۔ بیشتر ممالک نے نچلے درجے کے سٹاف کو بھیج کر منہ پر تمانچہ رسید کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق G20 کے سربراہی اجلاس میں بھارت کی جگ ہنسائی کے باعث مودی سرکار بدحواسی کا شکار ہے۔ سیکیورٹی و دیگر انسانی حقوق کی پامالی کے پیش نظر بیشتر ممالک نے نچلے درجے کے سٹاف کو G20 اجلاس میں شرکت کے لیے بھیج دیا۔ ترکیہ میں 14 مئی کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں تیسرے نمبر پر آنے والے امیدوار سونان اوان نے
ترک صدر رجب طیب اردوان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ ترکیہ کے صدر بننے کے لیے صدر اردوغان اور حریف کمال کلیچ دار اوغلو کے درمیان 28 مئی کو دوبارہ مقابلہ ہوگا۔ خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سنان نے میڈیا ٹاک میں 28 مئی کے صدارتی مقابلے میں صدر اردوغان کے لیے اپنی حمایت کا اعلان کر دیا۔ 14 مئی کے صدارتی انتخابات میں صدر اردوغان اور حریف کمال کلیچ دار اوغلو 50% سے زائد ووٹ حاصل نہیں کر سکے تھے۔ بھارتی MiG 29 لڑاکا طیارے کا اضافی فیول کا ڈراپ ٹینک دوران پرواز گر گیا۔ مغربی بنگال میں بھارتی MiG 29 لڑاکا طیارے کا فیول ٹینک دوران پرواز گر گیا۔ بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ پیر کو تربیتی پرواز کے دوران MiG 29 لڑاکا طیارے کا ٹینک کلائی کنڈ ایئر بیس کے قریب جنگل میں گرا۔ MiG 29 کا فیول ٹینک گرنے سے کسی قسم کی جانی یا مالی نقصان کی اطلاعات رپورٹ نہیں ہوئی ہے۔ بھارتی حکام کے مطابق تربیتی پرواز کے دوران گرنے والے ڈراپ ٹینک کو واپس لایا جا رہا تھا، جبکہ واقعہ کی تحقیقات کا ابھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ 25 مئی کو یوم تکریم شہداء پاکستان کے موقع پر اسکول بند رہیں گے۔ آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن نے 25 مئی کو یوم تکریم شہداء پاکستان کے موقع پر اسکول بند رکھنے کا اعلان کر دیا۔ صدر آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن کاشف مرزا کا کہنا ہے کہ بورڈز امتحانات شیڈیول کے مطابق ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پرائیویٹ اسکولز ریگولر کلاسز 26 مئی کو شیڈیول کے مطابق جاری رہیں گی۔ گوادر حق دو تحریک کے سربراہ مولانا ہدایت الرحمان کو رہا کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے 18 مئی کو مولانا ہدایت الرحمان کی ضمانت منظور کی تھی اور انہیں ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ مولانا ہدایت الرحمان گوادر میں پولیس اہلکار کے قتل کے مقدمے میں گرفتار تھے۔ سعودی عرب کے بعد ایران نے بھی سعودی عرب میں اپنا سفیر مقرر کر دیا۔ ایران نے اپنے نہایت تجربہ کار سفیر علی رضا عنایتی کو سعودی عرب میں سفیر مقرر کر دیا ہے، جبکہ سعودی عرب بھی ایران میں سفیر کی تقرری کا اعلان کر چکا ہے۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں ایران کے نئے سفیر کی تعیناتی سے دونوں ممالک کے درمیان 2016 سے ختم ہونے والے سفارتی تعلقات بحال ہو گئے ہیں۔ بحری تجارت میں بڑی پیش رفت، روس کے ساتھ پہلی بار براہ راست کارگو سروس شروع۔ پاکستان کی سمندری تجارت میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار روس کے ساتھ سمندری راستے سے براہ راست کارگو سروس کا آغاز کر دیا گیا۔ افغانستان کے شمالی علاقے میں امریکی ساختہ فوجی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 2 پائلٹ ہلاک ہو گئے۔ افغان وزارت دفاع کے مطابق MD 530 ہیلی کاپٹر سمگان کے ضلع کولم میں بجلی کے کھمبے سے ٹکرا کر تباہ ہوا۔ خیال رہے کہ گزشتہ ستمبر میں افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد طالبان حکومت کا بلیک ہاک ہیلی کاپٹر کابل میں تربیتی سیشن کے دوران میں گر کر تباہ ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں 2 پائلٹ اور عملے کا 1 رکن ہلاک ہو گیا تھا۔ کینیڈا کے جنگلات میں لگنے والی آگ بارش سے بھی قابو نہ آ سکی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق کینیڈا کے صوبے البرٹا کے جنگلات میں کئی ہفتوں قبل آگ بھڑک اٹھی تھی۔ آگ بے قابو ہونے کی وجہ سے 10,000 سے زائد افراد بے گھر ہو گئے تھے اور 9,45,000 ایکڑ سے زیادہ کا رقبہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ البرٹا کی وائلڈ لائف ایجنسی سے منسلک کرسٹی ٹکر کے مطابق پیر کے روز آگ لگنے کی جگہ پر بادل برسے ہیں، تاہم مزید بارش کی بھی توقع ہے۔ ایجنسی کا کہنا ہے کہ بارش آگ بجھانے کے عمل میں حصہ لینے والے فائر فائٹرز کے لیے مددگار ثابت ہوئی ہے، جس کی وجہ سے فائر فائٹر کو آگ پر قابو پانے کا موقع ملا ہے۔ دوسری جانب البرٹا کی ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی کا کہنا ہے کہ ہونے والی بارش آگ کو ختم کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ ایشیا کپ بھارت پاکستان کے ہائیبرڈ ماڈل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار، نئی شرط رکھ دی۔ بھارت نے ایشیا کپ 2023 میں پاکستان کے ہائیبرڈ ماڈل کو تسلیم کرنے کی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بھارت کا کرکٹ بورڈ ہائیبرڈ ماڈل کو مشروط طور پر قبول کرے گا، جس میں بھارت نے شرط رکھی ہے کہ ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے پاکستان کو تحریری یقین دہانی کروانا ہوگی۔ اس حوالے سے BCCI باضابطہ اعلان 27 مئی کے اجلاس کے بعد کرے گا۔ اس ماڈل کے تحت ایشیا کپ کے مقابلے بھارت نیوٹرل وینیو پر کھیلے گا اور نیوٹرل وینیو متحدہ عرب امارات یا سری لنکا ہو سکتا ہے۔
इंटर बैंक और ओपन मार्केट के दरमियान डॉलर की कीमत में बड़ा फर्क। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटर बैंक और ओपन मार्केट के दरमियान डॉलर की कीमत में 18 रुपए का फर्क रिकॉर्ड किया गया है। इससे पहले ये फर्क 1 से 3 रुपए तक का होता था। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है, जिसके बाद ओपन मार्केट में डॉलर 306 रुपए तक पहुंच चुका है, जबकि इंटर बैंक में रुपया मुसलसल 5वें रोज भी जवाल का शिकार रहा। इंटर बैंक में डॉलर 44 पैसे महंगा होने के बाद 287 रुपए का हो गया। पीटीआई की मुश्किलात में मजीद इजाफा। फयाजुल हसन चौहान के बाद श्री मुजारी का भी सियासत और पीटीआई छोड़ने का ऐलान। साबिक वफाकी वजीर श्री मुजारी ने सियासत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी के भी पीटीआई छोड़ने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।